یہ جرمنی کا واقعہ ہے۔ میرے ایک دوست 80 کی دہائی میں جرمنی میں کام کرتے تھے۔ یہ زرعی آلات کی فیکٹری تھی۔ میرا دوست صبح 7 بجے فیکٹری جاتا تھا اور شام 5 بجے واپس آ جاتا تھا۔ یہ روز کا معمول تھا۔ ایک رات یہ گھر میں بیٹھا تھا، فیکٹری سے اس کے جرمن کولیگ کا فون آ گیا۔ کولیگ کو ڈیزائن کی فائل نہیں مل رہی تھی۔ میرا دوست رات کو کولیگ کا فون سن کر حیران رہ گیا۔ وہ جرمن کولیگ اس کے ساتھ دفتر سے گھر گیا تھا، چنانچہ اس کا دوبارہ دفتر جانا اور رات 10 بجے اسے فون کرنا اچنبھے کی بات تھی۔ میرا دوست گھر سے فیکٹری چلا گیا۔ وہ فیکٹری پہنچا تو وہاں کا ماحول دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ فیکٹری کی تمام لائٹس آن تھیں، مشینیں چل رہی تھیں، دفتر کھلا تھا اور جرمن مزدور دھڑا دھڑ کام کر رہے تھے۔ میرے دوست نے فائل نکالی، اپنے کولیگ کو دی اور اس سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ جرمن کولیگ نے حیرت سے کہا، کیا تم نہیں جانتے ہم جرمن شام کے کھانے کے بعد دوبارہ فیکٹری آتے ہیں اور رات 12 بجے تک کام کرتے ہیں؟ میرے دوست کو یہ معلوم نہیں تھا۔ اس نے معذرت کر لی۔ جرمن کولیگ بولا، ہم جرمن پورے ملک میں رات کے وقت بھی 2-3 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ میرے دوست نے پوچھا، کیا یہ اوور ٹائم ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، ہم یہ کام مفت کرتے ہیں۔ میرے دوست نے پوچھا، اور کیا یہ تمام جرمنوں کی عادت ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، یہ پورے جرمنی میں تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ شام کے وقت گھر جاتے ہیں، بچوں سے ملتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چائے کافی پیتے ہیں اور دوبارہ دفتر آ جاتے ہیں، کام کرتے ہیں اور رات گئے واپس گھر چلے جاتے ہیں۔ میرے دوست نے پوچھا، تمہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہم یہ کام مالی فائدے کے لیے نہیں کرتے، یہ نیشنل سروس ہے۔ اس کا فائدہ پوری قوم کو ہوتا ہے۔ دوسرا، ایکسٹرا کام کی وجہ سے ہماری مہارت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، ہم اپنے کام میں زیادہ ماہر ہو جاتے ہیں۔ میرے دوست نے پوچھا، لیکن آپ لوگ ہم غیر ملکیوں کو اس سروس میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ پیسے کمانے کے لیے جرمنی آئے ہیں، ہم آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم جرمن بھی اس کے پابند نہیں ہیں۔ اگر ہم رات کی شفٹ میں فیکٹری نہیں آتے تو ہمیں کوئی پوچھ نہیں سکتا، مگر ہم میں سے اکثریت اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر یہاں آ جاتی ہے۔ میرے دوست نے اس سے آخری سوال پوچھا، لیکن تمہارے ایکسٹرا کام کا فائدہ فیکٹری مالک کو ہوتا ہے، اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، تم فائدے میں شیئرز طلب کیوں نہیں کرتے؟ اس نے ہنس کر جواب دیا، میں کماؤں یا میرا ملک کمائے، فائدہ بہرحال جرمن قوم کا ہوگا۔ میرے کام سے میرے مالک کو زیادہ بچت ہوگی، یہ اس بچت سے دوسری فیکٹری لگائے گا، اس فیکٹری میں نئی جابس نکلیں گی اور ان جابس سے میرے کسی بھانجے، بھتیجے، بھائی، بہن یا بچے کو فائدہ ہوگا، لہٰذا مجھے اس معاملے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ دلائل سن کر میرے دوست کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ میرے دوست کے لیے حیرانی کی دوسری بات ڈیوٹی کی پابندی تھی۔ وہ بار بار دیکھتا تھا اس کے جرمن کولیگز رات 2 بجے تک شراب پیتے ہیں، ڈسکو کلبز میں ڈانس کرتے ہیں، بڑی مشکل سے گرتے پڑتے ٹیکسیوں اور بسوں پر گھر پہنچتے ہیں، لیکن صبح 8 بجے وقت مقررہ پر دفتر ہوتے ہیں۔ میرا دوست انہیں جب بھی نشے میں دیکھتا تھا یہ سمجھتا تھا یہ صبح وقت پر نہیں اٹھ سکیں گے، لیکن یہ نہ صرف وقت پر اٹھتے تھے بلکہ یہ کام پر بھی پہنچتے تھے اور معمول کے مطابق کام بھی کرتے تھے۔ میرے دوست نے جرمنوں کی یہ دونوں عادتیں بتائیں تو مجھے اس کے ساتھ ہی جاپانی قوم یاد آ گئی۔ جاپانی قوم بھی کام کے معاملے میں انتھک ہے۔ جاپانی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے والے پاکستانی تاجر بتاتے ہیں، ہم جس وقت جاپان فون کرتے ہیں ہمیں ان کے دفتر کھلے ملتے ہیں اور دوسری طرف سے باقاعدہ رسپانس بھی ملتا ہے۔ مجھے چند دن قبل لاہور کے ایک دوست نے دلچسپ بات بتائی۔ یہ دوست جاپان سے کاغذ امپورٹ کرتا ہے۔ دوست نے بتایا، مجھے جاپان سے اکثر رات کے وقت فون آ جاتا ہے، وہ لوگ مال کے بارے میں پوچھتے ہیں یا پھر بتاتے ہیں۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا، آپ لوگ کام کس وقت اسٹارٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، ہم 6:30 بجے دفتر آ جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، واپس کب جاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، عموماً رات کے 7-8 بج جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا دفتر کے تمام لوگ اسی وقت آتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، نہیں، بعض لوگ صبح 5 سے 5:30 بجے آ جاتے ہیں اور ہمارے بعد گھر جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا ان لوگوں کو اوور ٹائم ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، ہم اوور ٹائم نہیں لیتے، ہم کام ختم کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے جو شخص کام شروع کرتا ہے وہ اس وقت تک گھر نہیں جاتا جب تک وہ کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ میں نے پوچھا، لیکن تمہیں اس مشقت سے کیا ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا، تسکین، اطمینان اور خوشی۔ یہ جرمنی اور جاپان 2 ایسے ملکوں کی مثالیں ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ کساد بازاری اور افراط زر کی حالت یہ تھی، چائے کیتلی سے کپ میں گرتے گرتے مہنگی ہو جاتی تھی، لوگ بوریوں میں نوٹ بھر کر لے جاتے تھے اور بڑی مشکل سے 1 کلو
आलू मिलते थे। जर्मनी का हर दूसरा मर्द कब्रिस्तान में था और पहला जख्मी, और जंग के 10 साल तक खवातीन को शादी के लिए मर्द नहीं मिलते थे। जापान की हालत इससे भी पतली थी। जापान के 2 जदीद और सनती शहर नागासाकी और हिरोशिमा एटम बम से तबाह हो गए। जंग में नाकाम की वजह से पूरी कौम डीमोरलाइज थी। अमेरिकियों ने जापान के तमाम वसाइल पर कब्जा कर लिया, फौज ख़त्म कर दी, हथियार जब्त कर लिए और शहरियों को जबरी मुशक्क़त पर लगा दिया। लेकिन सिर्फ 10 बरसों में जापान और जर्मनी न सिर्फ अपने कदमों पर खड़े थे, बल्कि ये तरक्की की दौड़ में सरपट भागते मुल्कों की फहरिस्त में भी शामिल थे। हम आज जर्मनी और जापान की तरक्की को देखते हैं तो हमारी टोपियाँ फर्श पर आ जाती हैं और हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या कभी हम भी जापान या जर्मनी बन सकेंगे। और इसके साथ ही हमारे जहन में हिमालय जितना बड़ा नहीं जगमगाने लगता है। हम जर्मनी और जापान क्यों नहीं बन सकते? इसकी वाहिद वजह हमारा रवैया है। हम काम नहीं करते। हम 18 करोड़ लोगों में से 90% लोग काम को तौहीन समझते हैं और बाकी जो 10% काम करते हैं ये भी काम का बोझ समझकर सर से पटकते रहते हैं। आप सुबह दफ्तरों का चक्कर लगाकर देख लीजिए। हमारे सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में 10 साढ़े 10 बजे तक हाजिरी पूरी नहीं होती और लोग 4 बजे से पहले घरों को रुखसत हो चुके होते हैं। और इन 4 साढ़े 4 घंटों के दरमियान चाय, लंच और 2 नमाजों के लिए वक्फे भी आते हैं। हम मुसलमान हैं, हम पर नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन क्या ड्यूटी छोड़कर, काम छोड़कर और सालों की सख्त सर्दी और गर्मी में बैठाकर ड्यूटी टाइम के दौरान नमाज पढ़ना ठीक है? आपको दुनिया के किसी मुल्क में दफ्तरों, फैक्ट्रियों या वर्क प्लेसेस पर मंदिर, चर्च या सिनेमा को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग ड्यूटी के दौरान इबादत को अच्छा नहीं समझते। हमें नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन हमें नमाज के वक्त के बराबर अपनी ड्यूटी बढ़ा लेनी चाहिए। हमें 5 के बजाय 5:30 या 6 बजे तक ड्यूटी करनी चाहिए, ताकि हम अपना वो वक्त पूरा कर सकें जिसका हम मुआवजा ले रहे हैं। इसी तरह हम लोग सिर्फ ड्यूटी पर आने का मुआवजा लेते हैं, हम काम की तकमील और काम की नफासत का मुआवजा नहीं लेते। चुनाचा हम दफ्तरों और फैक्ट्रियों से यूं भागकर बाहर निकलते हैं जिससे वहाँ आग लग गई हो। हम अपने काम को दूसरे का काम समझते हैं और हमारा ये रवैया भी मुल्क को मुआशी कदमों पर खड़ा नहीं होने दे रहा। हम अगर इस मुल्क को जर्मनी या जापान देखना चाहते हैं तो फिर हमें जापानियों और जर्मनियों की तरह काम करना होगा, वरना हम इसी तरह भीख मांगते रहेंगे।